بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اٹھو مسلمانوں، اپنے مقدر جگا لو، نماز ادا کر کے اپنے اللہ کو منا لو۔ خلق دیکھ چشم دل لاتا ہے لطف کیا نماز میں، ہر طرف آتا ہے نظر نور خدا نماز میں۔ میرے دوستو، میرے برخوردارو، باقاعدگی سے نوافل پڑھو اور باقاعدگی سے فرائض کی ادائیگی۔ قیامت والے دن جس چیز کا حساب ہونا ہے وہ سب سے پہلے اگر سوال جس کا ہوگا وہ نماز ہے۔ تو قبر میں جس چیز کا حساب ہونا ہے وہ اس کو زیادہ غور کیا کر۔ اگر نمازیں پڑھ کے بھی تم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت سے پیچھے رہا اور گستاخیوں کی طرف جاتا رہا تو پھر تیری نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں منافق اعتراضات کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے داڑھیاں بھی تھیں ان کی لمبی لمبی، تو جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں میں مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، ایک منافق کہتا ہے انصاف کیجئے۔ تو میرے برخورداروں، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اے کہنے والے، کیا میرے سے انصاف غلط ذہن میں باتیں رکھتا ہے؟ اللہ کا رسول انصاف سے پیچھے ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، کہتے ہیں یا رسول اللہ، اس کو ہم پکڑ کے جان سے مار دیں گے۔ بھاگے پیچھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رہنے دو، باز آ جاؤ، رہنے دو، اس کی نسل سے بدبخت پیدا ہو گئے جو نمازیں بھی زیادہ پڑھیں گے، داڑھیاں بھی رکھی ہوں گی اور عبادتیں بھی زیادہ کریں گے، لیکن یہ میرے سے بغض رکھیں گی، تنقیدیں کریں گی۔ تو ایمان ان سے ایسے اٹھ گیا ہوگا جیسے تلوار میں سے تیر نکل جاتا ہے۔ ایسی حدیثیں بھی غور سے پڑھا کرو۔ مرزا جیل میں نوجوانوں کو ورگلا رہے ہو، پہلے بزرگان دین کے پیچھے لگے ہوئے تھے، اب قادیانیوں کے ساتھ مل کر اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہو۔ قبر میں سب سے پہلے جب زیارت ہوگی پھر کیسے پہچان میں آؤ گے؟ اس لیے اس چیزوں سے باز آ جاؤ کہ برخورداروں، مرزا جہنمی کے پیچھے مت لگو، اس کو معافی مانگنی چاہیے، اس کو مرزا جیل میں رہنا چاہیے۔ مرزا جہنمی بننے سے بعد رہے گا تو اس کے لیے بہتر ہے۔ اس لیے آپ دوستو خود قرآن پاک پڑھا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ برخوردارو خود یہ آیت پڑھو، اللہ کہہ رہا ہے خود اور فرشتے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو یا ایھا الذین آمنوا کن کو ارشاد ہو رہا ہے؟ مومنوں کو، مسلمانوں کو۔ کافروں کو اللہ کو کہہ رہا ہے، منافقوں کو کہہ رہا ہے۔
کن کو کہہ رہا ہے بھلا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے مسلمانوں، صلو علیہ وسلم تسلیما، درود بھی پڑھا کرو تو سلام بھی پڑھا کرو۔ تو ہم درود تو پڑھ لیتے ہیں، سلام کدھر گیا؟ یہ محبت ہے؟ پہچان کرنی ہے نا۔ تو پھر جب قبر میں جب وہ بھی فرشتہ پوچھے گا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کا دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ کلمہ شریف جب کافر کو پڑھاتے ہیں، کتنا وزن ہے ان الفاظ میں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کافر گناہ گار ہوتا ہے اور دوزخی ہوتا ہے، بدبو آ رہی ہوتی ہے اس کے جسم سے، جب محمد الرسول اللہ کہتا ہے ایک دفعہ ہی تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے، سب پلیتیاں اس کی دور ہو جاتی ہیں۔ تو کیا صرف ایک دفعہ ہی پھر اسے ساری عمر کلمہ شریف پڑھنا ہے؟ وہ اتنا قدر والے الفاظ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ پلید ترین انسان، گندہ ترین انسان ایک لفظ سے ہی محمد الرسول اللہ، وہ کہنے سے ہی پاک صاف ہو جاتا ہے۔ تو ساری عمر کلمہ پھر پڑھنے سے بعد رہے، ساری اتنا لفظ میں وزن ہے، پھر وہ ساری عمر کلمہ بس ایک دفعہ ہی پڑھ کے مسلمان ہو جائے، بس اس کے بعد کلمہ شریف بند کر دے پڑھنا ہے۔ جیسے السلام علیکہ ایھا نبی، نماز میں پڑھتے ہیں تو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ ایھا نبی، ایک ہی مطلب ہے۔ تو مرزا جیل میں برخورداروں کو ورگلاؤ مت، تو اس لیے ایک دفعہ پڑھنے والے ہو، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، ایک دفعہ پڑھ لیا بس، تو کلمہ بھی ایک دفعہ پڑھ لیے تو اس کے بعد چھٹی، ساری عمر پھر ایسے نہیں کرنا۔ یہ محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اگر قیامت قبر میں جانے سے پہلے اپنا ذہن صاف کر لے گا تب پہچان ہوگی، ورنہ ادھر آنکھیں پاڑ کے دیکھتا ہی رہے گا، دیکھتا ہی رہے گا۔ آج لے پناہ ان سے، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر تم مان گیا۔ اس لیے دوستو برخوردارو، یہ مرزا جیل کے پیچھے لگنا چھوڑ دو۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔